نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد پارہ 26 سورہ قاف رکوع 2 آیت نمبر 19 وجاءت سکرۃ الموت، سکرۃ الموت کا معنی ہے موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت طاری ہوتی ہے۔ ابو بکر ابن انباری رحمہ اللہ اپنے سند کے ساتھ حضرت مسروق رحمہ اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر موت کے اثرات اور آثار شروع ہوئے تو صدیقۃ بنت صدیق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، اور جب وہ پہنچی اور اپنے والد گرامی کی یہ حالت دیکھ لی تو بے ساختہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان مبارک سے ایک شعر نکلا کہ اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر، یعنی جب روح ایک دن مضطرب ہوگی، بے قرار ہوگی اور سینہ اس سے تنگ ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شعر سنا تو فرمایا کہ آپ نے ایک فضول شعر پڑھا، آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ما کنت منہ تحید، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہے۔ سکرۃ الموت بالحق میں بات تعدیت کے لیے ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ لے آئی شدت موت امر حق کو، یعنی موت کی شدت وہ چیزیں سامنے لے آئی، شدت موت نے وہ چیزیں سامنے کر دی جو حق ہے، ثابت ہے، اور کسی کو اس سے موت سے فرار کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید حید سے مشتق ہے جس کا معنی ہے مائل ہونا، جگہ سے ہٹنا، اور فرار و اقرار کو بھی کہتے ہیں۔ آیات کا معنی ہے کہ موت وہ چیز ہے جس سے آپ بھٹکتا ہے، موت وہ چیز ہے جس سے آپ بھاگتا ہے، لیکن کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام مسلمانوں کو بھی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ طبعی طور پر ہر انسان موت سے بھٹکتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر شخص کو زندگی عزیز ہوتی ہے، زندگی مرغوب ہوتی ہے،
موت کو ایک آفت سمجھتے ہیں، موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، موت سے بچنے کے تدابیر اختیار کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ موت سے بچنے کے تدبیر اختیار کرنا کوئی شرعاً گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آیات کریمہ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی بھی انسان کی یہ خواہش مکمل طور پر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ الموت قدح کل نفس ذائق کل نفس شاربها، موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، قبر تو ایک دروازہ ہے، ہر بندے نے اس میں داخل ہونا ہے۔ آیت چمن میں تیرے سیرے گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ اور پشتو کا ایک قبر پہ شعر لکھا تھا، سنگ چتے داس زوم، سنگ چتے داس زوم داس بتش لکزچ سنگ شما۔ تو موت تو برحق ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، اور پھر کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے۔ اس فانی دنیا میں میرے عمر کتنی باقی ہے؟ مہینہ، 2 مہینے، 10 ماہ، 10 دن، 10 سال، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج میں نے مرنا ہے، کل مرنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مرنا بھی ہے، ہمیں ٹائم بھی معلوم نہیں ہے کہ کب مرنا ہے، اور موت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ جوان ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مجبور ہے، نہیں، یہ چیزیں بھی نہیں دیکھتی۔ مرگ پا اجل دے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ بے شک آپ مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، حکمران ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، آپ کی وزارت صدارت آپ کو زندگی کے 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین سکرات الموت سے، موت کے شدائد سے، سختیوں سے محفوظ فرما دے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتی ہے، لیکن موت میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، دنیا و ما فیہا کو الوداع کہنا ہے، دنیا کو بھی الوداع کہنا ہے، بیوی بچوں کو بھی الوداع کہنا ہے، رشتہ داروں کو بھی الوداع کہنا ہے۔ این آباؤنا و این اجدادنا و این اصحاب الدیوان والایوان والعقول والفحول۔ دنیا کی زندگی تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ آپ ناشنا ہے، اس سے راستے کا مسافر ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب نے فنا ہونا ہے، فانی ہے یہ سب کچھ، وہ مکڑے کا جالا ہے۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، تو موت برحق بھی ہے، ایک اٹل حقیقت بھی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، سکرات الموت بھی آئیں گے، موت کے سختیاں بھی آئے گی، پھر آگے پھر ہم نے قبر برزخ میں جانا ہے، پھر حشر ہے، بعث بعد الموت ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دنیا جو ہے یہ آخرت کی لے کھیتی باڑی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، اب دنیا میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ آپ کو ملے گا، اگر آپ نیک ہے تو
سکرات الموت میں آپ پر سختی نہیں ہوگی، موت کی جو حالات ہوتی ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے خیر کا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے ہوگا، جس نے شر کا عمل کیا ہے وہ بھی سامنے ہوگا، وجہ سامنے کیا جائے گا۔ وَلَوْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور آپ پہنچی بے ہوشی موت کی، سکرت الموت، موت کے شدائد اور بے ہوشی، بالحق، حقیقی طور پر، ما ذالک ما کنت، یہی ہے وہ ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا رہتا تھا، بھٹکتا رہتا تھا، اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔